آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹی ایل پی کی، جو پاکستان میں 2018 کے الیکشن میں جنہوں نے بڑے ہی حیرت انگیز نتائج دیے تھے۔ حافظ سعد رضوی جس کی قیادت کر رہے ہیں، خادم رضوی صاحب جس کے امیر ہوا کرتے تھے، اور کل کراچی کے الیکشن میں بڑا ہنگامہ ہوا، ان پہ حملہ ہوا، چیزیں کیا ہوئیں، یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور ٹی ایل پی جس پارٹی کے ساتھ مل جائے گی وہ پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی۔ یہ کیسے ہیں، یہ سارے فیکٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ میری اس ویڈیو کو میرے یوٹیوب چینل اور میرے فیس بک پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے جو کل این اے 240 کا ہوا، تو ٹی ایل پی جو ہے بالکل آپ یوں سمجھیں کہ یہ سیٹ جیت چکی تھی، اور یہ نشست جو ہے یہ ٹی ایل پی پہلے بھی اس پہ بڑے اچھے ووٹ لیتی رہی ہے، لیکن بہرحال اس کے کچھ قوتیں ایسی انوالو ہوتی ہیں جس کے بعد یہ جیتی ہوئی سیٹ وہ ہار جاتے ہیں، اور کل ان پر حملہ بھی ہوتا ہے سعد رضوی صاحب پہ، اور پی ایس پی اور ان کے درمیان ایک بڑی ہی غیر معمولی حالات وہاں پر پیدا ہو جاتے ہیں، تلخ کلامی بھی ہوتی ہے۔ اس سب کے بعد میں آپ کے سامنے ضروری سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم میں آپ کے سامنے فیکٹ رکھوں کہ ٹی ایل پی جو ہے اس کی پوزیشن کتنی اچھی ہے اور کتنی بہتر ہے۔ 2018 کا اگر آپ جائزہ لیں جنرل الیکشن کا، تو آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ ہمارے دوست ماجد نظامی صاحب نے اپنے جو ریسرچ کی ہے وہ آپ کو حیران کر دینے والی ہے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 23 سیٹس یعنی کہ 23 قومی اسمبلی کے حلقے ٹی ایل پی کی وجہ سے ہاری تھی۔ یہ کیسے ہاری تھی یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون 16 نشستیں ہاری تھی، یعنی کہ اگر آپ 23 اور جو 16 ہیں اس کو جمع کریں تو لگ بھگ 50 کے قریب جو نشستیں ہیں وہ صرف اور صرف ٹی ایل پی کی وجہ سے ان دونوں مین پارٹیز کو، جو آج ایک اپوزیشن میں اور ایک حکومت میں، ان کو ان نشستوں سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ تو قومی اسمبلی کی ایک سیٹ بھی بہت اہم ہوا کرتی ہے۔ اس وقت جماعت اسلامی کے پاس پورے قومی اسمبلی میں اور پورے سینٹ میں ایک ایک سیٹ ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ کو پتہ ہے کہ جو آزاد لوگ ہیں ان کو وزارتیں ملتی ہیں، چیزیں ملتی ہیں، ایک ایک سیٹ کی کتنی قدر اور قیمت ہوا کرتی ہے۔ اچھا، اب میں 2-3 حلقے آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر یہ بتاؤں گا ٹی ایل پی کو کون سی آفرز کی گئیں، اس کے باوجود انہوں نے کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا۔ دونوں پارٹیز نے اپنے ہاتھ میں رکھ کے ان کو کیا کیا دیا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ وہ اپنی اہمیت کو جانتے ہیں اور اس وقت وہ اگلے الیکشن کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ جس طرح کل سعد رضوی خود رپورٹس لیتے رہے، کس پولنگ سٹیشن سے کیا رزلٹ آ رہا ہے وہ سارے خود دیکھتے رہے، کارکنان کے پاس جاتے رہے، اور یہ سیریسنس شو کرتے ہیں۔ آج سے اس سے پہلے میں نے کسی سربراہ کو اس لیول پہ جاتے ہوئے نہیں دیکھا، کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ خواجہ آصف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں، اس وقت وزیر دفاع ہیں۔ انہوں نے جو اپنی سیٹ عثمان ڈار کے مقابلے میں قومی اسمبلی کی جیتی، جو پچھلے 6 سے 7 مرتبہ وہ جیت چکے ہیں، وہ سیٹ جو ہے وہ صرف اور صرف 1406 ووٹوں کی برتری سے وہ جیت سکے تھے عثمان ڈار کے مقابلے میں، اور جبکہ اسی حلقے میں ٹی ایل پی نے 10,000 کے لگ بھگ 9,958 ووٹ لیے تھے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اگر اس میں سے آدھے یا کچھ ووٹ یعنی کہ صرف 1500 ووٹ ٹی ایل پی اپنے 10,000 ووٹوں میں سے 1500 ووٹ جس کو دے دیتی، وہ یہ نشست جیت سکتا تھا۔ اسی طرح آگے چلے تو رانا ثناء اللہ ہمارے وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے جو سیٹ جیتی وہ جیتی ہے 2238 ووٹوں کی برتری سے۔ یہ سیٹ، اسی سیٹ پہ ٹی ایل پی کا جو امیدوار ہے انہوں نے 9,000 ووٹ لیے تھے، یعنی اگر صرف اور صرف ٹی ایل پی اپنے جو ووٹ انہوں نے حاصل کیے اس سے آدھے سے بھی کم ووٹوں پہ وہ اگر دے دیتی، پی ایم لین کی جھولی میں ڈال دیتی یا پی ٹی آئی کی جھولی میں ڈال دیتی، تو منظرنامہ مختلف ہو جاتا۔ رانا ثناء اللہ، خاقان عباسی تو یہ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو موٹی مثال دی ہے۔ سیالکوٹ کا علی زاہد صاحب والا حلقہ ایم این اے والا، اس کے علاوہ کئی حلقے ایسے ہیں، یعنی 16 تقریباً یہ حلقے بنتے ہیں جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وجہ سے جیتی کہ وہاں پر ٹی ایل پی کا امیدوار تھا، اور وہ جو ووٹ تھے وہ انہوں نے لے لیے۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے رہنما، 23 نشستیں یہ بنتی ہیں، صداقت عباسی ہیں، مختلف لوگ ہیں اس کے اندر، جو اس وجہ سے جیت گئے کہ وہ جو ووٹوں کا مارجن تھا، جو برتری تھی، وہ ٹی ایل پی نے حاصل کر لی۔ اگر وہی ووٹ نون کو جاتے تو 23 سیٹیں پی ٹی آئی کو۔ اچھا، ایک تو اس تاثر کی نفی ملتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا زیادہ نقصان کیا ٹی ایل پی نے، حالانکہ خادم حسین رضوی مرحوم نے خود اپنی زندگی میں یہ کہا تھا کہ ہماری وجہ سے نقصان تو زیادہ پی ٹی آئی کو ہوا ہے۔
تو یہ جو باتیں ہیں کہ ہمیں پی ایم ایل کے خلاف اٹھایا گیا تھا، ہمیں سپورٹ کی گئی، یہ باتیں درست نہیں۔ اچھا دوسری بات یہ قاسم حسین رضوی صاحب کے مرحوم کے جب معاملات ہوئے تھے، آخری رسومات ہو رہی تھیں، تو پاکستان تحریک انصاف کے ایک وفد اعجاز چوہدری صاحب کی قیادت میں وہاں پہ گیا تھا۔ اسی طرح شاید خاقان عباسی صاحب سے ایک مدعا پوچھا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے کیا ٹی ایل پی کے ساتھ الائنس بنا سکتی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ سیاست میں ساری آپشنز کھلی ہوتی ہیں، ابھی فی الحال کچھ نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے۔ اسی طرح شفیق امینی صاحب جو ٹی ایل پی کے رہنما ہیں، مرکز ان کی جو شورا ہے، مجلس شورا، اس کے ممبر ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک وزیر جو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ان کو سینٹ میں ٹکٹ کی آفر کی تھی ٹی ایل پی کے لیے۔ اچھا اسی طرح میں جانتا ہوں کہ اعجاز چوہدری صاحب کی بڑی خواہش ہے کہ کسی طرح سے ہم ان کو ساتھ لے آئیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود فواد چودھری جو ہیں وہ سخت ناقد ہیں ٹی ایل پی کے، اور اس سے پہلے وہ مختلف ٹویٹس کر چکے ہیں کہ ان لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ایسے ہے، سیاسی جماعت نہیں ہے، فلاں ہے، اور اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کی جو جماعت ہے، مذہبی جماعت جماعت اسلامی، ان کے جو امیر ہیں سراج الحق، وہ وقتاً ان سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، اور بہرحال کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ وہ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں سعد رضوی صاحب سے، لیکن بہرحال ابھی تک آؤٹ آف کویسچن ہے کہ کیا ٹی ایل پی کسی جماعت کے ساتھ جا کے کھڑی ہوگی۔ میں نے آپ کے سامنے جو فیکٹ اینڈ فگرز رکھے ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق رانا مشہود، یہ دونوں بھی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، حافظ سعد صاحب سے ان کی ملاقاتیں رہی ہیں، خاص طور پر ان کے والد صاحب کی وفات پر، اور ان کی بھی خواہش ہے کہ ان کو لوپ میں رکھا جائے، ان کو آئندہ آنے والے جو الیکشن ہیں اس میں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ ابھی دو میجر جو پارٹیز ہیں وہ ان میں سے جو بھی ٹی ایل پی کو ساتھ ملا لیتی ہے تو منظرنامہ چینج ہو جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ٹی ایل پی ایسا کرے گی؟ تو ٹی ایل پی کے جو ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، وہ بالکل مطمئن نظر نہیں آتے، نہ ہی وہ نون لیگ کے ساتھ، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن سپورٹرز ہیں وہ بہت بڑا تھریٹ سمجھتے ہیں ٹی ایل پی کو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچا چکا ہے۔ آپ کے سامنے 31 قومی اسمبلی کی نشستوں سے ہاتھ دھونا پڑا تھا پی ٹی آئی کو۔ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ حافظ سعد رضوی جو ہیں وہ کیا کسی کے ساتھ الائنس کریں گے یا نہیں، ایسے ہی الیکشن لڑیں گے، اور کرین جو ہے وہ ان کا انتخابی نشان ہے، اور